ہونا، باصلاحیت ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، حساس اور ذمہ دار ہونا اور ایک بہترین ماں ہونا، یہ کتنا ضروری ہے؟ مجاز صاحب آپ سے دریافت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بچیوں کی تعلیم و تربیت کتنی ضروری ہے؟ اصل میں ایک جملہ تعلیم کے بارے میں کہہ دوں پہلے، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تعلیم انسان کے اندر وہ نور پیدا کرتی ہے جس نور سے روشنی بنتی ہے، اور روشنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ کے انداز میں فرق ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اگر تعلیم یافتہ ہونے کے بعد آپ کے انداز میں، آپ کی زندگی میں فرق نہیں پڑا تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر جاہل ہیں۔ بے شک۔ بیٹی کی تعلیم یا تربیت یافتہ ہونا، بیٹی کا سگڑ ہونا، بیٹی کا سمجھدار ہونا، بیٹی کی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، یہ سارا اتنا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے خاندان کی 10 بچیوں کی تعلیم اور تربیت صحیح طرح سے کر دیتے ہیں تو آپ 10 نسلوں کی تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں۔ ایک بیٹی کو پڑھانے، تربیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نسل کی تربیت کر دی۔ آپ کسی بھی خاندان میں دیکھیں، اگر واقعی لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور ایک بچی کوئی تعلیم یافتہ آ جائے اس خاندان میں تو پورے خاندان کو چینج کر دیتی ہے۔ جتنی فیملیز ہوں گی اس خاندان میں، اس کے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، اس کے بات چیت کا ڈھنگ، اس کا اخلاق اور اس کی صفائی جو کمروں کی ہے، کچن کی ہے، باتھ روم کی ہے، وہ ایسی عجیب و غریب خوشبو بکھیرتی ہے خاندان میں کہ اور لوگ اس سے سیکھ کے اور وہ سردار بن جاتی ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، حضرت علی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر تمہیں سردار بننا ہے تو علم حاصل کرو، کبھی نہ کبھی تم سردار بن جاؤ گے۔ ایک بار اور یہ بات فرمائی، اگر تمہیں سردار بننا ہے تو سخی ہو جاؤ، سخاوت تمہیں سرداری دلا دے گی۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے اپنی بچیوں کو، اس وجہ سے کہ انہیں دوسرے گھر جانا۔ اصل میں ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بچی کو کیا دے دیں گے؟ باپ گھر دے دے گا، دہیج دے دے گا، مال دے دے گا، تقدیر نہیں دے سکتا۔ بالکل۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی جو اپنا اخلاق اور اپنے رویے سے چینج لائے گی اپنی لائف میں، بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ کمائی کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد پہ ڈالتا ہے، عورت پہ نہیں ڈالتا، لیکن مجبوری میں عورت کو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی، اب آپ دیکھیں ایک واقعہ ہے قرآن میں، سورہ قصص میں، جب یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کے آتے ہیں، ایک قتل ہو جاتا ہے ان سے، تو جس علاقے میں آتے ہیں وہاں دیکھا انہوں نے کہ 2 لڑکی جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، اور مرد حضرات پانی پلا رہے ہیں تو یہ ہٹا کے لوگوں کو ان کی جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو وہ لڑکی نکلی ہے نا، کیونکہ شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، کوئی بھائی نہیں تھا، شادی نہیں ہوئی بھی تھی، تو جس عورت کے ساتھ یہ مجبوری ہو وہ باہر نکل کے کام کر سکتی ہے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ بہت خوبصورت بات یہ کہی کہ ماں باپ لڑکی کو سب کچھ دے سکتے ہیں، بہت دولت مند لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اسے اس کا نصیب نہیں دیتے۔ نصیب تو اللہ نے لکھا ہے، لیکن اچھی تعلیم سے وہ اسے اس کے پیروں پر، خدا نخواستہ ناموافق حالات جیسے بھی آپ نے بتایا، ایسے حالات کا اگر سامنا کرنا پڑے تو وہ لڑکی کوئی باعزت پیشہ ضرور اختیار کر سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد نے جب اپنا پہلا ناول لکھا مرات العروس، تو اس میں انہوں نے 2 بہنوں اکبری اور اصغری کے بالکل متضاد کرداروں کے ذریعے یہ دکھایا کہ اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہے، باسلیقہ ہے اور اس کے اندر ایک گھر کو اچھی طرح اس کے انتظام کو، نظم و نسق کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے تو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور لیکن اس کے برعکس اگر اس میں یہ خوبیاں موجود نہیں ہیں تو وہ گھر جہنم کدہ بن جاتا ہے۔ تو لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تربیت دینا بھی کتنی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنی تعلیم کے ذریعے ایک اچھی نوکری پالیں گے اور نوکری کے بعد ہم گھر کے ان جھمیلوں سے نجات پالیں گے، لیکن گھر کے جھمیلے نہیں ہوتے۔ ایک عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، اس کا سلیقہ، اس کا طور طریقہ، بچوں کی پرورش، یہ سب کچھ گھر میں پروان چڑھتا ہے۔ تو لڑکیوں کو خوش سلیقہ بنانا، خوش اتوار بنانا، گھر کو لے کر چلنا سکھانا، یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے؟ اصل میں اس کے لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، تعلیم تو لوگ حاصل کرا دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہو پاتی۔ تربیت کے لیے بچے جو ہے نا یہ آبزرور ہوتے ہیں، ماں کو بننا پڑے گا۔ اصل میں بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں زیادہ، انہیں آپ کتنی ہی نصیحتیں کرتے رہو،
جب تک آپ کی ایکٹیویٹی سے انہیں نصیحت نہیں ملے گی نہیں سیکھیں گی بچے. تو ماں کا کردار بڑھیا ہونا چاہیے اور لگنا چاہیے کہ ڈیوٹیڈ ہے اپنے بچیوں کے لیے. بچیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں تعلیم یافتہ بنانا بہت ضروری ہے, ماحول کے حساب سے چلنا ہے, لیکن ان کے پردے کا, ان کے کپڑوں کا سارا نظام جو ہے وہ درست ہونا چاہیے, اور یہ سب ماں کے ہاتھ میں ہے. آپ نے جو شروع میں واقعہ سنایا ہے نا, ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, وہ یا تو عورت ماں کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں. قرآن میں جگہ جگہ جو قصے بیان ہوئے ہیں نا, دائی حلیمہ ہوں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا مریم علیہ السلام ہوں یا آسیہ علیہ السلام, یہ سب وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قبول کیا, ان کی ایکٹیویٹیز کو قبول کیا. آپ یہ دیکھیں کہ مانیٹرنگ اتنی ضروری ہے ان بچیوں کی تعلیم کے ساتھ, وہ تربیت کہلائے گی. قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے حمل ٹھہر گیا اور انہیں احساس ہوا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں, احساس کمتری ایسا زیادہ مطلب ڈپریشن میں چلی گئی, تو اللہ رب العزت نے انہیں بستی سے ایک طرف ایک حجرہ سا دے دیا, اور زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے انہیں ان کی نگرانی پہ لگا دیا. ایک دن زکریا علیہ السلام نے جو دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو اس میں بہت بڑی بڑی نعمتیں, عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھی. یہ تو گھبرا گئے, انہوں نے فوراً ان سے پوچھا, یہ تھی مانیٹرنگ کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے بتایا یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے آتی ہے. پھر انہوں نے اپنے لیے بھی نعمتوں کی دعا کی, وہ بہت لمبا قصہ ہے قرآن میں. حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے ان کی کفالت ان کے حصے میں آئی تھی. جی خالو تھے وہ ان کے خالو تھے, اور وہ محراب میں عبادت کیا کرتی تھیں. تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ آئی کہاں سے. اب یہ جو اگر ہماری بچیوں کے بیگ میں یا ان کی الماریوں میں ہمیں کچھ اس طرح کے سامان ملتے ہیں جو ہم نے نہیں دیے انہیں, تو یہ مانیٹرنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے آیت کہ آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی بچیوں کے پاس یہ سامان کہاں سے آیا. جتنی بھی ان کی سہیلیوں ہوں ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنی سہیلیوں کے بارے میں بتا رہی ہیں جن جن کے نام, تو وہ بالکل درست ہے معاملہ. اگر کسی نہیں سہیلی کا نام وہ چھپا رہی ہیں تو وہ گمراہ کر رہی ہیں انہیں. تو یہ ساری مانیٹرنگ ہے, لیکن تعلیم ضروری ہے دلانا, لیکن مانیٹرنگ کے ساتھ یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, مرد کا. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ درس گاہ ہے ایک عورت, ایک ماں اپنی بچیوں کے لیے. آپ نے اگر اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر دی تو آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے خاندان میں آپ بھیج رہے ہیں, اس گھر کو سجا دیں گی بچیاں, لیکن انہیں اپنی ماؤں کے گھر سے پیر مضبوط کر کے جانا چاہیے. ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. اگر بچیوں کے پاس ڈگری نہیں ہوگی نا تو ان کی ساتھ سے ان سے جھاڑو پوچھا کرائیں گی. اگر ڈگری ہوں گی تو ایک عجیب و غریب روب ہوگا. روب جمانا نہیں ہے, مگر اللہ کی طرف سے تعلیم کا ایک عجیب و غریب نور نکلتا ہے لوگوں کے اندر سے, جو سامنے والے پہ روب ڈالتا ہے اور انہیں متاثر کرتا ہے. بالکل مجاز صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ احساس جگانا, صحیح اور غلط میں احساس, یہ تعلیم اور ساتھ ساتھ تربیت دیتی ہے. ابھی جیسے آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ حاملہ ہو گئی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی, اور یہی احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کہا کہ ایک خاص ایک کونے کے مقام پہ چلی جائیے جہاں ایک کھجور کا درخت ہے, نیچے نہر روا ہے, آپ پانی پیجئے, کھجور کھائیے اور بے خوف ہو جائیے. تو آگے کا تو معاملہ بہت طویل ہے, پورا قصہ ہے, لیکن ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احساس ہے یہ انسان کو مہذب بناتا ہے, یہ انسان کو باشعور بناتا ہے. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت, احساس اور شعور ان دونوں کا فقدان ہے. تو لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے, تربیت بھی ضروری ہے. اب تعلیم کیسی ہو مجاز صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں لڑکیوں کے لیے روزگار کی ممانعت ہے کہ لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر کے کوئی جاب نہیں کر سکتی. تو اسلام نے تو کبھی اپنے حدود میں, اپنے دائرے میں رہتے ہوئے, اپنی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی. ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں تجارت کروایا کرتی تھیں غلاموں کے ذریعے یا اور لوگوں کے ذریعے, دباغت کا کام کیا کرتی تھیں صحابیات. تو روزگار اگر کوئی مجبوری ہے یا مالی تنگی ہے تو اس کی اجازت ہے. بالکل اجازت. تو اس کے لیے تعلیم کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے مجاز صاحب؟ دنیاوی تعلیم. جی دنیاوی تعلیم. جملہ آپ کو کہہ دوں کہ آخرت کے لیے آپ کے لیے دینی تعلیم بہت ضروری ہے, وہ کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے, لیکن آپ کے پیسوں کے لیے, آپ کے معاش کے لیے انگریزی تعلیم ضروری ہے. لیکن عورتوں کے اوپر کیونکہ بوجھ ڈالا نہیں گیا, لیکن مجبوری ساتھ لگی ہوئی ہیں. عورتوں کو ہنگامی حالات میں نکل کے جاب کرنے کی پوری اجازت ہے اسلام میں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جنگ احد ہوئی تھی, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, چہرے پہ بھی نشان آئے تھے, مطلب زخم آیا تھا. حضرت
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے آ کے فوراً ایک ٹاٹ جلایا اور اس کی راکھ جو ہے وہ کوٹ کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک میں بھری، زخم میں اس میں ایک سوال یہاں کرتا ہوں لوگوں سے، جو لوگ عورتوں کے باہر نکلنے پہ سوال کرتے ہیں، احد جو ہے وہ مدینے سے 6-7 کلومیٹر ہے اور کوئی ایسے وسائل نہیں تھے وہاں ٹرانسپورٹیشن کے اس ٹائم کہ ایک دم سے وہ پہنچ جاتی، اس کا مطلب پہلے سے موجود تھی وہاں. اور صحابیات کے بارے میں بات آتی ہے کہ نرسنگ کرتی تھی جنگوں میں. حضرت ام عمارہ، آپ یہ دیکھیں کہ جنگی حالات ہوں یا ہنگامی حالات ہوں، عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے. میں نے مثال قرآن سے بھی دے دیا آپ کو اور یہ حدیث کی کہ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، انہوں نے حضور کے گال میں راکھ بھری ہے. تو اس طرح سے عورتوں کو باہر نکلنے میں اسلام نہیں روکتا. اسلام روکتا ہے عورت مرد کی خلوت مرد سے، تنہائیوں سے اور بے پردگی سے. اگر پردے میں عورت باہر نکلتی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے مجبوری کے تحت تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر عورت صرف شوقیہ ایسے ہی نکل رہی ہے باہر اور بچوں کی تربیت، اصل میں تھکی آ رہی ہے عورت جب گھر آئے گی بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی. اسی لیے عورت کو اللہ رب العزت نے گھر کے لیے بنایا ہے اور مرد کو قوام کہا کیونکہ باہر کماتے ہیں جا کے. تو مردوں کی ذمہ داری ہے لیکن مجبوری میں بالکل اجازت ہے. اسلام اس طرح کی پابندی، اصل میں جو لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اسلام جو ہے نا یہ دین حنیفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین حنیفی لے کے آیا ہوں. لیکن تربیت اور تعلیم کے لیے حضور اتنا پروموٹ کرتے تھے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے گھر میں آئی انہیں ٹیوشن لگا کے پڑھوایا. خود حضور کی یہ حدیث پاک ہے کہ اپنے بچوں کو صبح کے ٹائم مدرسے بھیجا کرو، تمام ازواج مطہرات ہوں یا صحابیات ہوں. اب آپ یہ دیکھیں حضور کے زمانے میں سب سے بڑی عالمہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ اکرام کو تعلیم دیا کرتی تھی. 70 صحابہ روز پڑھنے آتے تھے. آپ اندازہ تو کریے 70 صحابہ. تو ہمیں اپنی بچیوں کو عالمہ بھی بنانا ہے اور دنیاوی تعلیم جو بھی اس ٹائم زمانے کی تعلیم ہو وہ بھی دلانی ہے. کیونکہ یہ بارہا آپ دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے قیدیوں کو جو فدیے کے بدلے میں تعلیم دلوائی تھی وہ کیا قرآن و حدیث کی تعلیم تھی؟ وہ لوگ جو قید میں پکڑے گئے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب تک. ان کے پاس جو تعلیم تھی وہ ٹیکنالوجی اس ٹائم کی وہ تعلیم دلوائی تھی. تو وہ تعلیم آج کے زمانے کی جو بھی تعلیم ہو ہمیں عزتیں تبھی ملیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ جن قوموں نے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد ڈسکوریز کی ہیں انہیں آج کتنی عزت ملی ہے. تو اللہ رب العزت کا قانون ایک ہی ہے کہ جو محنت کرے گا، جو ڈسکوری کرے گا اسے معزز بنا دیا جائے گا. تو اپنے بچیوں کو معزز بنانے کے لیے، انہیں اپنی سسرالوں میں سردار بنانے کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے انہیں گھر سے سکھانا چاہیے صفائی ستھرائی اور سرداری. بالکل مجاز صاحب، سردار کا مطلب یہ نہ ہو کہ وہ خود اپنی تعلیم پر فخر کرنے لگے. نہیں، لوگ محبت کریں گے. آپ دیکھیں خاندان والے بنا ان کے مشورے کے کام نہیں کرتے. بالکل ان کے اندر وہ جو تعلیم اور تربیت ہے وہ ایک تہذیب اور شائستگی لے کر آئے. ہونا یہ چیز جب تک شائستگی، نرم گفتاری، اخلاق اچھا، سگڑ پن نہیں ہوگا تب تک سرداری نہیں ملتی. زبردستی کی سرداری نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت کمانی پڑتی ہے. عزت بالکل. آپ یہ دیکھیں دعا کے معاملے میں یا عزت کے معاملے میں کہا نہیں جاتا کہ آپ مجھے عزت دو یا میرے لیے دعا کرو، بلکہ ایسی حرکتیں، ایسے عمل ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں. وہ ہے اصل بات. تو لوگ آپ کے بنا مشورے کے، خاندان کے لوگ کوئی کام نہیں کریں. موقع ملا تو انشاءاللہ اور باتیں بھی جانیں گے. مجاز صاحب آپ کی اجازت ہو تو 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. اقبال احمد صاحب فرمائیے، پہلے آپ سے مخاطب ہیں. سنا تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. جی اقبال بھائی. ہلو. جی اقبال بھائی، وعلیکم السلام، فرمائیے. آپ کا موضوع آج کا بہت ہی خاص اور بہت اچھا لگا. بہت شکریہ بھائی. اس کے اوپر جو میں یہ کروں گا کہ ہر محلے میں ایک کمیٹی بنا کر اس میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں سب کو کیا بولیں گے اس کو بالکل تعاون دینا چاہیے. اس طرح لڑکیوں کی تعلیم کی ترویج ہونی چاہیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں نے میرے اپنی لڑکیوں کو بھی 2 ہی لڑکیاں ہیں، مجھے لڑکا نہیں ہے. میں نے دونوں کو اچھی تعلیم دی اور دونوں بھی ماشاءاللہ اپنے کام سے ہے اور گھر میں ان کی عزت کی ہے. مگر چھوٹی کا تھوڑا سا پرابلم ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا یہ ہو گیا ہوں. میں نے ناراض تھا ہوں ہماری لڑکی سے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے 15 دن سے اتنی کھانسی آ رہی ہے کہ سب حساب نہیں ہے. اتنی کھانسی ہے کہ تو بلگم والی سفید بلگم نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، بال وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. سنا آپ بتائیے سوال کیا ہے.
बाजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सना की मम्मी बोल रही हूँ। जी, अब आपको आपकी आवाज से पहचान लेते हैं, फरमाइए। जी 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 बाजी आज का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। बाजी कहाँ तक तारीफ करें, मतलब माशाल्लाह बच्ची सुन के बहुत खुश हो रही हैं, देख रही हैं। वो तो 3 बेटी हैं मेरे। और बाजी प्लीज फोन ना करें, सवाल सुन लेगा। जी जी बताइए। हमारे इनके पापा को जो है शुगर है, और जब हम हैं ना तो बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक कि खारिश आती है पूरे शरीर में, और पूरे दिन मतलब बहुत परेशान रहते हैं वो। और दूसरा मेरा घर में कुछ अपराध रहता है। मेरी मतलब बच्चे परेशान, सारे बच्चे परेशान रहते हैं उससे कि अब सिर भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। और मतलब इसके